اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث، سہل بن سعد سعدی نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 362 332۔ دوسری حدیث، مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے، لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 363۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے کعبے کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہمد باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہمد کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمد کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا۔ اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 364۔ چوتھی حدیث، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس 2 کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے۔ کوئی آدمی تہمد اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہمد اور قمیض، کوئی تہمد اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیض میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگیا اور قبا میں، کوئی جانگیا اور قمیض میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 365۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار اور میرے دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا گو طارق سلطان شاہ ہاشمی۔